سماعت فرما لیں 11 محرم روز بدھ 1 بجے بامقام 219 تلیاں والا میں محفل اذان منعقد ہو رہی ہے، جس سے حجت الاسلام آغا حیدر حسین کاظمی صاحب خطاب فرمائیں گے 3 ٹھیک 1 بجے، اور بعد میں سے اذان ماتمداری برپا ہوگی۔ تمام مومنین سے شرکت کی استدعا ہے۔ 11 محرم روز بدھ 1 بجے تلیاں والا۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ آج کی مجلس پہ اختتام پہ تروت شہزادہ قاسم علیہ السلام برآمد ہوگا، اور انشاءاللہ کل کی مجلس کے اختتام پر شبیہ علم حضرت عباس علمدار علیہ السلام برآمد ہوگا، اور اسی طرح 9 محرم کی مجلس کے اختتام پر تابوت شہزادہ علی اکبر و شبیہ ذوالجلال امام حسین علیہ السلام برآمد ہوگا۔ بالخصوص ماتمی حضرات مومنین سے پرزور شرکت کی استدعا ہے، اور ایک صلوات پڑھیں بلند آواز۔ ملتمس حجت الاسلام جناب آقا حیدر حسین کاظمی صاحب سے معین آپ سے خطاب فرمائیں۔ ان کی آمد پر بآواز بلند نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیہ، یزیدیہ، محمد و آل محمد صلوات۔ اپنے مرحومین کے سارے ثواب کے لیے اس بارگاہ کے بانی گواز شریف حسین مرحوم ظاہر حسین شاہ مرحوم، آپ سب کے مرحومین، حاجی فیض صاحب کے مرحومین، سید آصف صاحب کے مرحومین، سب کے لیے میرے مرحومین پورا بابا مرحوم سید صادق علی شاہ صاحب کے سارے ثواب کے لیے فاتح۔ سید مظفر شاہ صاحب، سید ذوالفقار شاہ صاحب سے دعا رکھتے ہیں، پروردگار کی حاجات
کرام دنیا میں جہاں کہیں ان کی حفاظت فرما، بالخصوص مومنین افغانستان کو فتح و نصرت عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلندتر صلوات۔ عزیزان محترم، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ ارشاد رب العزت ہے کہ بے شک یہی قرآن ہدایت کرتا ہے اس دین کی طرف جو ہمیشہ قائم رہنے والا ہے، اور یہ بشارت دیتا ہے ان مومنین کو جو اعمال صالح بجا لاتے ہیں کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر خداوند عالم کے ہاں ہے۔ صلوات بھیجنے بلند آواز کے ساتھ۔ رات عرض کیا تھا کہ ہر چیز کے چار وجود ہوتے ہیں۔ ایک وجود ذہنی، یاد ہے سب کو، یاد ہے سب کو، وجود ذہنی کہ جس چیز کا تصور ذہن میں آ جائے وہ وجود ذہنی بن جاتا ہے، اور لفظوں سے ادا ہو تو وجود لفظی بن جاتا ہے۔ اسے کاغذ پہ لکھ لیں تو وہ کتبی وجود، لفظی یعنی جس کو ہم نے لکھ لیا ریٹن وجود بن گیا، اور ایک اس چیز کا ہوتا ہے حقیقی وجود، اصل کام وہ حقیقی وجود کرتا ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کے بھی یہ چار وجود ہیں، جس نے یاد کر لیا اس کے حافظے میں موجود ہے، وہ اس کا وجود ذہنی ہے۔ لفظوں کو زبان سے ادا کر دیا تو وہ قرآن کا وجود لفظی بن جائے گا۔ کاغذ پہ لکھ لیا تو وجود کتبی بن جائے گا، اور ایک ہوگا قرآن کریم کا حقیقی وجود۔ صلوات بھیج دیں محمد بھائی، آنے جانے کا سلسلہ ختم کر دیں، جیسی آواز ہے ٹھیک ہے، مجھے قبول ہے، تشریف رکھیں آپ، ایک اور سب بات بھیج دیں۔ ہم تو بعض جگہ بغیر لاؤڈ اسپیکر کے بھی پڑھ لیتے ہیں، کیونکہ بجلی کا آپ کو پتہ ہی ہے کوئی اعتبار نہیں ہوتا، تو اس کی اتنا بولنے کی آواز آئے گی انشاءاللہ۔ قرآن کریم کے بھی یہ چار وجود ہیں۔ جیسے پانی کا تصور، ذہن میں پانی لائیں، پیاس نہیں بجھائے گی۔ پانی کو لفظوں میں ادا کریں، اس سے پیاس نہیں بجھے گی۔ کاغذ لکھ لکھ کے بھر دیں، پیاس نہیں بجھے گی۔ پیاس اس پانی سے بجھے گی جو برتن میں حقیقی پانی کا وجود ہے۔ قرآن ذہن میں ہے تو وجود ذہنی ہے، یہ ہدایت نہیں کر سکتا۔ کتنے حافظان قرآن دنیا میں آپ کو مل جائیں گے، اور ان کے کام خلاف انسانیت بھی نظر آ رہے ہیں، اور ہمارے زمانے میں تو اس کو سمجھنا بڑا آسان ہے۔ قرآن حفظ ہے، دہشت گردی میں بھی ملوث ہے، ہدایت کہاں سے آئی؟ اگر یہ حافظہ جو قرآن کے لفظوں کو اپنے اندر لیے ہوئے اگر یہ ہدایت کرتا ہوتا تو کوئی قرآن کی ایک آیت بھی اگر کسی انسان کے ذہن میں موجود ہے تو وہ خلاف قرآن کام انجام نہیں دے سکتا۔ قرآن دن رات پڑھا جا رہا ہے، سب پڑھتے ہیں، میں بھی پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھتے ہیں، سب پڑھتے ہیں، لیکن یہ قرآن لفظوں میں جو ادا ہو رہا ہے یہ ہدایت نہیں کر سکتا، ورنہ کوئی قاری قرآن دہشت گردی میں پکڑا نہ جاتا۔ یہ حقائق ہے، زمینی حقائق، جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اب قرآن لکھا گیا کاغذوں پر، یہ میرے اور آپ کے گھر میں اب ہر جگہ جو قرآن کریم موجود ہے یہ قرآن کا کتبی وجود ہے، لکھا ہوا۔ جیسے کاغذ پر لکھا ہوا پانی ہماری پیاس نہیں بجھا سکتا، ایسے یہ کاغذوں پہ لکھا ہوا بھی ہماری ہدایت نہیں کر سکتا۔ ہر گھر میں قرآن موجود ہے، مگر گانے سنے جاتے ہیں، انشاءاللہ آپ کے ہاں نہیں سنے جاتے، لیکن دنیا میں تو ہو رہا ہے نا، کیا مسلمان گانے نہیں سنتے؟ قرآن گھر میں ہوتا ہے اور ساتھ ہی ٹی وی رکھا ہوا ہے، فلمیں دیکھی جاتی ہیں۔ قرآن گھر میں ہوتا ہے، چور آ کے چوری بھی کر جاتا ہے، حتیٰ کہ جو چور گھر سے نکل رہا ہوتا ہے وہ بھی
اس کے گھر بھی قرآن ہوتا ہے، تو یہ قرآن کا کتبی وجود اس کا ہاتھ کیوں نہیں پکڑ لیتا؟ یہ ہدایت کیوں نہیں کرتا؟ ضروری ہے کہ جس طرح پانی جو ظرف میں ہے، برتن میں ہے، حقیقی وجود ہے، یہ پیاس بجھائے گا، اسی طرح قرآن کا حقیقی وجود ہے جو انسانوں کی ہدایت کرے گا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ قرآن کا حقیقی وجود کون ہے اس کائنات میں؟ اگر انسان اور سب تمام مسلمان اس بات کو سمجھ جائیں تو مسئلہ بالکل واضح ہے۔ قرآن کریم کا حقیقی وجود سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ اللہ نے قرآن کو پہاڑوں میں نہیں اتارا۔ اگر پہاڑوں میں اترتا لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، تو آپ دیکھتے کہ یہ پہاڑ خوف خدا سے ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ ہمالیہ جیسے، ماؤنٹ ایوریسٹ جیسے پہاڑ، بلند ترین چوٹیاں بھی قرآن کریم کو اٹھانے کو برداشت نہیں کر سکتی۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر پہاڑ پر اتارتے تو ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ جبرائیل امین نے قرآن لا کے خانہ کعبہ کی چھت پہ نہیں رکھا، قرآن کریم کو کسی عالم کے گھر میں نہیں رکھ دیا، نزل بہ الروح الامین علی قلبک، باتیں ساری متصل ہیں۔ حبیب یہ قرآن جبرائیل امین لے کے آپ کے قلب مبارک پر اترے، حضور کے قلب مبارک پہ قرآن آیا ہے۔ یہ قلب رسالت معاب ہے جو پروردگار عالم کے کلام کو اٹھا سکتا ہے جسے پہاڑ نہیں اٹھا سکتا۔ یہ حضور کا قلب مبارک ہے۔ اور توجہ چاہ رہا ہوں، تو حقیقی قرآن کہاں ہے؟ لکھا ہوا تو اللہ نے نہیں اتارا، کاغذ پہ لکھا ہوا کلام خدا توریت کی شکل میں تو آیا ہے، زبور کی شکل میں آیا ہے، انجیل لکھی ہوئی اتری ہے آسمان سے، لیکن قرآن کریم کو اللہ نے کاغذ پہ لکھ کے نہیں اتارا، لکڑی کی تختیوں میں لکھ کے نہیں اتارا، پتھروں کی سیلوں میں لکھ کے نہیں اتارا۔ اس لیے توریت ایک خاص زمانے کے لیے وہ لکھی جا سکتی تھی۔ بہت توجہ چاہ رہا ہوں نوجوانوں کی۔ زبور ایک خاص زمانے کے لیے اسے ضبط تحریر کیا جا سکتا تھا۔ انجیل ایک خاص زمانے کے لیے تھی، اس کو لکھی ہوئی اور ریٹن صورت میں نازل کیا جا سکتا تھا، لیکن قرآن کریم میں ہر خشک و تر ہے اور قیامت تک کی باتوں اور مسائل کا حل ہے۔ اس کو لکھ کے نازل نہیں کیا جا سکتا، بلکہ پروردگار نے وحی کی صورت میں قلب پیغمبر پہ نازل کیا ہے۔ اب حضور کے قلب مبارک میں ہے حقیقی قرآن جو کہ وحی کی صورت میں آیا ہے۔ خداوند عالم نے خود فرمایا کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے قرآن کو لکھ کے اتارا ہے؟ بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، بلکہ یہ قرآن وہ واضح اور آشکار آیتیں ہیں جو ہم نے ان کے سینوں میں نازل کی ہیں جن کو ہم نے علم عطا کیا ہے۔ تو قلب مبارک کے رسالت معاب ہے حقیقی قرآن۔ جب وہ پڑھیں گے تو قرآن بنے گا۔ بارہا کہا ہے بچوں کو کہ یاد رکھیں، قرآن کا معنی ہے جس کو پڑھا گیا ہو۔ تو پڑھا حضور نے تو قرآن بنا، اور جب لکھوایا تو اسے کہتے ہیں کتاب۔ اگر حضور نہ پڑھتے تو قرآن نہ بنتا، نہ لکھواتے تو کتابی شکل میں نہ آتا۔ تو حقیقی قرآن رسول مکرم کا وجود مقدس ہے۔ یہ قرآن جو ہمارے پاس ہے یہ کاغذوں پہ لکھا ہوا قرآن ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اچھا، یہ تو یہی چھپا ہے، یہ جو ہم قرآن اپنے گھروں میں رکھتے ہیں سارا وہی ہے جو حضور نے بیان فرمایا۔ بسم اللہ کی بے سے لے کر والناس کی سین تک ہمارا ایمان ہے۔ حضور نے کہا 114 سورتیں تمہیں دے کر جا رہا ہوں، 114 سورتوں پر ہم سب کا ایمان ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جو حضور کے قلب مبارک میں نازل ہوا، حضور نے بیان فرمایا اور حضور نے لکھوایا، تو وہ کتبی شکل میں کاغذوں پہ لکھا گیا اور ہمارے گھروں میں آ گیا۔ یہ یہی چھپا ہے۔ فیصل آباد میں بھی چھپتے ہیں قرآن، قرآن فاؤنڈیشن بھی چھپواتی رہی ہے قرآن،
تاج کمپنی بھی چھاپتی ہے، کوئی لاہور میں، کوئی یہاں، کوئی اور شہروں میں، حتیٰ کہ ہندوستان میں بھی چھپتے ہیں۔ میرے پاس قرآن موجود ہے جو انڈیا کا چھپا ہوا ہے، اور وہ مکتبہ جس نے چھاپا وہ کسی مسلمان کا نہیں، نور کشول پریس ہے انڈیا کا، بہت پرانا چلا رہا ہے، بہت پرانا، اسی نام سے اپنی قرآن چھپ رہے ہیں، اور وہ ہاتھوں سے لکھا ہوا قرآن ہے، کمپیوٹر کی کمپیوزنگ سے نہیں ہے، ہاتھوں سے۔ اب جس نے ہاتھ سے لکھا وہ چاہے مسلمان ہو، بھئی جن کے بچے ہیں نا، ہیں تو انسانوں کے، لیکن جن کے بچے ہیں یہ اپنے ساتھ بٹھایا کریں۔ میں روزانہ کہتا ہوں بلا لیں اپنے بچوں کو، اگر ان کے والدین یہاں موجود ہیں، یا ورنہ ان کو دور دور کر دیں، ذرا ایک سلوات پڑھتے ہوئے دور دور کر دیں۔ ایک اور بلند آواز سے سلوات پڑھ دیں۔ بچوں کو ضرور لایا کریں، بارہا عرض کیا ہے، لیکن اپنے اپنے ساتھ بٹھایا کریں۔ ایک اور سلوات بھیج دیں کہ توجہ ہو جائے۔ میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ جس نے قرآن لکھا آج کے دور میں، یا مثلا انڈیا میں کسی ہندو نے لکھا، کوئی پتہ ہے کون لکھ رہا ہے، یورپ میں بھی قرآن چھپے، جرمنی کے چھپے ہوئے قرآن بھی ہیں، برطانیہ کے چھپے ہوئے قرآن بھی ہیں، تو اگر کاتب مسلمان نہیں ہے، نان مسلم ہے، تو اسے تو وضو کا پتہ ہی نہیں ہے، اور اکثر بازار میں جو یہ لوگ کام کرتے ہیں یہ بھی طہارت کا اتنا خیال نہیں رکھتے۔ چلو جس نے لکھا ممکن ہے اس نے وضو کے ساتھ لکھا ہو، اور عجیب بات ہے کہ بعض مسلمانوں نے خون سے قرآن لکھا، انتہائی توہین ہے قرآن کریم کی، خون نجس ہوتا ہے اور خون سے قرآن لکھ رہے ہیں، حالانکہ اس کی روشنائی پاک ہونی چاہیے، خون نجس ہے، سب سے بڑی توہین ہے، اور وہ سمجھ رہے بہت بڑی عقیدت ہے۔ اچھا جس نے قرآن لکھا ممکن ہے اس کی وضو ہو اور ممکن ہے وضو نہ ہو، لیکن لکھ لیا، اس کے بعد چھپ گیا، اور وہ بائنڈنگ والے جو جلد بنائیں گے اس کو مجلد کریں گے، اب ممکن ہے ان کی وضو ہو یا نہ ہو، لیکن جب بن گیا تو اس کے اوپر ایک آیت لکھی ہوئی ہے، اور خدا کا حکم بھی ہے اور فقہی مسئلہ بھی ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون۔ اتنا محترم ہے یہ قرآن کے الفاظ اور عبارات کہ اس کو آپ وضو کے بغیر چھو نہیں سکتے۔ شرعی مسئلہ نوجوانوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، قرآن کریم کا کوئی بھی لفظ، کوئی حرف جو قرآن کی نسبت سے ہو، اللہ تعالیٰ کے جتنے نام ہیں، جون سا نام بھی ہو اللہ کا، محمد اور آل محمد علیہ السلام 14 معصومین کے نام، اسماء مطہرہ، ان کو بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا، جسم کا کوئی حصہ وضو کے بغیر نہیں لگایا جا سکتا۔ توجہ ہو گئی آپ کی؟ یہ فقہی مسئلہ ہے، شرعی مسئلہ ہے، مقام عصمت ہے کہ 14 معصومین علیہ السلام کے نام بھی وہی عظمت رکھتے ہیں جو قرآن کریم کے لفظوں کی اور اللہ کے نام کی عظمت ہے، کہ بغیر وضو کے کوئی جسم کا حصہ مس نہیں کیا جا سکتا۔ جن کے نام اتنے پاک و پاکیزہ ہیں ان کی شخصیتیں کتنی پاک و پاکیزہ ہوں گی۔ لیکن بعض بچے جو ہیں نوجوان، وہ محبت میں لاکٹ وغیرہ ڈال لیتے ہیں، ائمہ کے نام اس پہ ہوتے ہیں، تو اس کے لیے شرعی حکم یاد رکھیں، لاکٹ پہنے یا کڑا وغیرہ پہنے جس پہ ائمہ طاہرین کے نام یا نعت علی یا آیت لکھی ہوئی ہو، لیکن پھر بندے کو ہر وقت باوضو رہنا پڑے گا، یہ یاد رکھیں، ورنہ پھر وہ جائز نہیں ہے اس کے لیے۔ یہ ہے عظمت آل محمد علیہ السلام۔ اب قرآن میں لکھا ہے لا یمسہ الا المطہرون، کہ قرآن کو بغیر وضو کے چھونا جائز نہیں ہے۔ پڑھیں، بغیر وضو پڑھ سکتے ہیں، قرآن کریم بغیر ہاتھ لگائے پڑھنے کے لیے وضو واجب نہیں، گھبرانا نہیں ہے۔ بندہ پڑھنے جو ہے نا وہ ہوتا ہے کہ جی وضو نہیں، ہم قرآن ہی نہ پڑھیں،
ایسا نہیں ہے. آپ لفظوں کو ہاتھ نہ لگائیں, قرآن ضرور پڑھیں. مولا امیر فرماتے ہیں جو 10 آیتیں روزانہ نہیں پڑھتا اس کا شمار غافلین میں ہوتا ہے. یہ انسان اپنی زندگی سے غافل ہے جو ایک دن میں 24 گھنٹے میں کم از کم 10 آیتیں بھی نہیں پڑھتا. اور یہ یاد رکھیے جو میں عرض کر رہا ہوں, حقیقی قرآن پیغمبر اکرم کا وجود ہے. یہ قرآن حضور نے لکھوایا ہے, اب اس کی کاپیز بن رہی ہیں. جو بھی قرآن آ رہا ہے شبیہ قرآن بن کے آ رہا ہے. لوگ کہتے ہیں شبیہ بنانا جائز نہیں ہے. ہر گھر میں جو قرآن ہے یہ حقیقی قرآن کی شبیہ ہے. اور اس کے لیے حکم کیا ہے؟ بغیر وضو اس کو چھونا جائز نہیں ہے, حرام ہے. لا یمسہ الا المطہرون. کسی نے اگر قرآن پڑھنا ہے تو پڑھے, وضو واجب نہیں ہے, مستحب ہے. قرآن کے لفظوں کو فقط آنکھوں سے دیکھنا ہے. زیارت کرنا بھی قرآن کو ثواب ہے. قرآن کو دیکھنا عبادت ہے اور اس کے لیے وضو واجب نہیں ہے. قرآن سننا ثواب, لیکن صرف سننے کے لیے وضو واجب نہیں. قرآن حفظ کرنا بہت بڑی سعادت, لیکن قرآن حفظ کرنے کے لیے بھی وضو واجب نہیں ہے. لیکن اگر اس کو چھونا ہو, مس کرنا ہو, ہاتھ لگانا ہو, سینے سے لگانا ہو, ماتھا اس کو لگانا ہو تو فوراً حکم خدا آئے گا, لا یمسہ الا المطہرون. اس کو بغیر طہارت اور وضو کے چھونا جائز نہیں ہے. یہ حکم کس کے لیے ہے؟ جو کاغذ پر قرآن کا وجود کتبی ہے. تو اب جو حقیقی قرآن ہے پیغمبر اسلام, ان کے لیے بھی تو یہی حکم ہوگا. اسی لیے ہر شخص میرے نبی کی محفل میں آ کے بیٹھ سکتا ہے, طہارت شرط نہیں. ہر بندہ حدیثیں سن سکتا ہے, طہارت شرط نہیں ہے. حدیثوں کو حفظ کر سکتا ہے, طہارت شرط نہیں ہے. حدیثیں بیان بھی کر سکتا ہے, مگر طہارت شرط نہیں ہے. لیکن اگر کوئی یہ چاہے کہ پیغمبر کی گود میں بیٹھ جائے, اگر کسی کا جی چاہے کہ میں پیغمبر کی گود میں بیٹھوں, میں پیغمبر کے کندھوں پر بیٹھوں, تو ویسا ہی معصوم اور پاک ہونا چاہیے جیسے محمد مصطفیٰ پاک اور معصوم ہے. ہر بندہ نہیں آ سکتا ہے, اکثر بات بھیجتے ہیں. موبائل میں لکھا گیا ہے جو موبائل میں قرآن ہے اس کو بغیر وضو کے پڑھ سکتے ہیں. ہر قرآن کو پڑھا جا سکتا ہے. موبائل میں جو قرآن ہے اس کو چھو بھی سکتے ہیں, اس لیے کہ وہاں تو پہلے شیشہ لگا ہوا, اس کے اوپر وہ کور آیا ہوا ہے. وہ قرآن کے الفاظ نہیں پھیلائیں گے, وہ تو عکس آیا ہوا ہے. تو حقیقی قرآن جو وجود مقدس رسالت معاد ہے. توجہ چاہ رہا ہوں, حضور کی آغوش میں, حضور کے کندھوں پر, حضور کی پشت پر وہی آ سکتے ہیں جو ویسے طیب و طاہر ہوں جیسے محمد مصطفیٰ طیب و طاہر ہے. دنیا میں آپ کو نبی کی گود میں کوئی اور نظر نہیں آئے گا. نبی کے کندھوں پر کائنات میں دنیا کو کوئی اور نظر نہیں آیا, وہی نظر آئے جو نبی جیسے تھے. یا علی ابن ابی طالب نظر آئے ہیں, یا علی کے بیٹے نظر آئے ہیں. دنیا نے دیکھا ہے, ایک زانوں پہ امام حسن کو بٹھاتے ہیں, ایک زانوں پہ امام حسین کو بٹھاتے ہیں, اور اس لیے کہ ویسے طیب و طاہر ہے. چادر تطہیر میں جو آیا وہ ویسا ہی پاک ہے جیسے پیغمبر پاک. میرے نبی نے 4 ہستیوں کو, اس پوری کائنات میں سے صرف 4 ہستیوں کو, جناب فاطمہ, جناب علی, جناب امام حسن, امام حسین کو لے کر یہی تو کہا تھا پروردگار یہی ہے میرے اہل بیت. اور پروردگار نے بھی انہی 5 کے بارے میں فرمایا تھا, ان اللہ قد اوحی الیکم یقول, اللہ تم سب کی طرف وحی بھیج کر فرما رہا ہے, انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا.
مصطفیٰ میں، نبی کریم کی گود میں، نبی کریم کے کندھوں پر یا آپ کو علی نظر آئے یا اولاد علی ابن ابی طالب علیہ السلام نظر آئے؟ محمد و آل محمد بلند سے بلند تر صلوات۔ صلی علی محمد و آل محمد۔ توجہ ہے حضور سب کی؟ آواز صحیح آ رہی ہے؟ تھکے ہوئے تو نہیں نا ہے؟ میری 5ویں مجلس ہے یہ، اور کوشش کر رہا ہوں کہ آواز صحیح طریقے سے آپ تک پہنچ جائے، مگر آواز میرے پاس میں نہیں۔ برائے صحت و سلامتی علماء و مومنین بلند تر صلوات۔ اچھا، بچوں نے دیکھا رسالت مآب کی گود میں ادھر امام حسن بیٹھتے ہیں، ادھر امام حسین بیٹھتے ہیں۔ اب ایک دن کچھ بچے آ گئے، اب وہ آ گئے یا سکھا کے بھیج دیے گئے؟ بچے آئے کہ یا رسول اللہ آپ اپنے نواسوں کو گود میں بٹھاتے ہیں تو آج ہمیں بھی گود میں بٹھائیں۔ یہ تاریخ کا واقعہ ہے، بچے ہیں نا۔ اب لگتا نہیں ہے کہ بچے خود سے آئے ہیں، اس لیے کہ بچہ جو ہوتا ہے وہ اپنے باپ یا دادا یا نانا کی گود میں تو شوق سے جا کے بیٹھ جاتا ہے، لیکن کسی اور کی گود میں چاہے وہ کتنا ہی محترم ہو، ہماری صاحب کے گھر جاتے ہیں، ان کا پوتا آئے گا ان کی گود میں بیٹھ جائے گا، میری گود میں نہیں بیٹھتا، سلام کرے گا، ہاتھ ملائے گا، دعائیں لے گا، دست شفقت کھلواتا ہے، لیکن گود میں اپنے دادا کی بیٹھے گا یا اپنے والد کی بیٹھے گا۔ ہر گھر میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ لگتا ہے کہ کسی نے بچوں کو کچھ سکھا پڑھا کے بھیجا کہ کہیے کہ اپنے نواسوں کو تو بٹھاتے ہیں، بھلے چھوٹے بچوں کو تو رشتوں کا بھی پتہ نہیں ہوتا، آج ہمیں بھی اپنی گود میں بٹھائیں اور یہ شرف بخشیں۔ کہا یا رسول اللہ نواسوں کو بٹھاتے ہیں، توجہ چاہتا ہوں، آج ہمیں بھی اپنی آغوش میں بیٹھنے کی سعادت بخشیں۔ اب ظاہر ہے کہ رسول کریم رحمت للعالمین بچوں سے بہت پیار کرتے تھے، مگر ظاہر ہے کہ یہ حقیقی قرآن ہے، پیغمبر، اور قرآن پر صرف قرآن ہی رکھا جا سکتا ہے۔ معصوم کی گود میں ویسے ہی معصوم آئیں گے جیسے یہ گود معصوم ہوگی۔ سرکار رسالت میں آپ بٹھا نہیں سکتے اور بچوں کا دل بھی نہیں توڑ سکتے۔ اللہ اکبر، توجہ فرما رہے ہیں؟ بٹھانا بھی نہیں، اس لیے کہ یہ تو اللہ نے آغوش بنائی علی اور ان کے بیٹوں کے لیے ہے، اور یہ جو بچے آئے ہیں ننے ننے بچے، ان کا دل بھی نہیں توڑنا۔ تو اب رسالت باپ نے کیا کیا؟ حضور کے پاس کچھ کھجوریں بڑی تھیں، فرمایا کھجوریں کھاؤ گے یا گود میں بیٹھو گے؟ بچوں کو یہ تو نہیں سکھایا تھا کہ کھجوریں نہ مانگنا، بچے تو بچے ہی ہوتے ہیں۔ کہا یا رسول اللہ کھجوریں دے دیجئے، کھجوریں دے کے رخصت کر دیا، اور یہ فضیلت ہمیشہ کے لیے حسن اور حسین کے لیے رہ گئی۔ یہ ہے وہ منزل کہ جہاں مقام عشق و طہارت تقاضا کرتی ہے کہ اگر ان کی آغوش میں آئے، ان کے کندھوں پہ آئے، حالت سجدہ میں پشت پہ آئے، تو ویسے ہی معصوم ہو جیسے محمد مصطفیٰ معصوم اور پاک ہے۔ میرے مولا کو جب ظاہری خلافت ملی، ظاہری خلافت، اور یہ خلافت میں معنی حکومت ہے، ورنہ امیر المومنین کے پاس خلافت الہیہ ہے، حکومت سے ہمیں غرض نہیں ہے۔ میں عرض کر چکا ہوں، کوئی بھی حاکم بن جائے ہمیں کیا فرق پڑتا ہے، کوئی بھی بن جائے، شریف ہو یا نہ شریف ہو، خان برادری سے ہو یا کسی بھی برادری سے، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ نہ آج نہ کل نہ اس زمانے میں نہ قیامت تک۔ مسئلہ دین کا ہے، مولا کے پاس خلافت الہیہ ہے، اور وہ بھی چوتھی خلافت ہے، چوتھی خلافت ہے علی کے لیے۔ پریشان نہ ہو خدا کے، خلافت چوتھی مولا کی ہے، پریشان آپ ہو رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا یا علی آپ کو چوتھی خلافت ملی، یعنی چوتھے نمبر پہ آنا معاذ اللہ امیر المومنین کے لیے وہ شان کو کم سمجھ رہے ہیں۔
بھائی قرآن بھی تو چوتھے نمبر پہ آیا ہے، علی المال قرآن والقرآن و علی، علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے۔ جب قرآن اللہ کی چوتھی اور آخری اور سب سے افضل ترین کتاب ہے، تو علی کی بھی چوتھی خلافت سب سے اعلیٰ اور عظیم ترین خلافت ہے کہ ساری خلافتیں محتاج علی ہے، علی کسی کے محتاج نہیں ہے۔ کسی نے کہا یا علی چوتھی خلافت، لوگوں کے جو انداز ہوتے ہیں نا وہ بھی تو سمجھنے پڑتے ہیں۔ یہ چوتھی خلافت، مولا نے فرمایا میرا فضل و افتخار یہی ہے، مجھ علی کا افتخار یہی ہے، فضیلت یہی ہے کہ میری چوتھی خلافت ہے۔ اور ساتھ میں یہ فرمایا کہ پھر اس خلافت کو شمار آدم سے کرنا، توجہ چاہ رہا ہوں، مدینے سے نہیں، آدم سے اور قرآن سے، اس لیے کہ اللہ نے پہلا خلیفہ آدم کو بنایا، دوسرا داؤد کو بنایا، تیسرا ہارون کو بنایا اور چوتھا مجھ علی ابن ابی طالب کو بنایا۔ تو اب جو یہ خلافت ظاہری ملی حکومت کے عنوان سے، تو مولا جب تشریف لائے اور ممبر پہ تشریف لے گئے، اور ظاہر ہے کہ سرکار دو عالم جہاں بیٹھتے تھے علی وہاں جا کے بیٹھے۔ سرکار رسالت میں آپ کی جو جگہ ہوتی تھی ممبر پر، اس کو آنے والے چھوڑتے چلے گئے، وہ ادھر بیٹھے پھر وہ ادھر بیٹھے پھر وہ ادھر بیٹھے۔ اب ظاہر ہے کہ ممبر کی سیڑھیاں ہی ختم ہو گئی، تو جب علی آئے لوگوں نے سوچا کہ بھئی یہ وہ وہاں رسول کی جگہ چھوڑ کے بیٹھے، پھر ان کی جگہ وہ انہوں نے چھوڑ دیا، ان کی جگہ وہ انہوں نے چھوڑ دیا، اب جو علی آئے ہیں یہ کہاں بیٹھیں گے؟ لیکن جب میرے مولا آئے انہوں نے پہلی سیڑھی کو اپنے قدموں سے روندا اور یہ کہہ کے روندا، یہ کہہ کے روندا کہ الحمدللہ علی احسان الیوم رجع الحق الی مکانے، ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں کہ آج حق اپنی جگہ پہ واپس آ گیا۔ اس لیے کہ ممبر رسول پر بیٹھنے کا حق ہی علی ابن ابی طالب کا ہے۔ پہلی سیڑھی کو قدموں سے روندا، دوسری کو روندا، تیسری کو روندا، اور وہاں عرش پہ جا کر بیٹھے جہاں سرکار رسالت میں آپ بیٹھا کرتے تھے۔ تو ظاہر ہے کہ لوگ تو لوگ ہوتے ہیں اور ان کی زبانوں کو کیسے کوئی پکڑ سکتا، چھ میں گوئیاں شروع ہو گئی، کہہ رہے ہوں گے کچھ۔ اور دیکھیے جس کے دل میں اپنی ذات کے برابر کے لیے، اپنی ذات کے مطابق ذرا سا بھی ابہام ہو تو وہ کوشش کرتا ہے کہ کوئی بات نہ کرے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، کسی کے دل میں اپنی شخصیت کے بارے میں، اپنی حیثیت کے بارے میں یا اپنے علم کے بارے میں کہ میں کم علم ہوں یا کم حیثیت ہوں یا میری شخصیت اتنی بڑی نہیں ہے، لوگ اگر باتیں کر رہے ہوں تو کوشش کرتا ہے کہ یہ بلند آواز سے بات نہ کرے۔ لیکن علی اس کمال ہستی کو کہتے ہیں، توجہ، علی علیہ السلام کی ذات وہ کامل و اکمل ذات ہے کہ جس میں تلاش کرنے والے فنا ہو گئے، خزانے ختم ہو گئے، شاہیاں الٹ گئی، تخت و تاج خاک میں مل گئے، علی میں کوئی کمی تھی ہی نہیں جو دنیا کو ملتی۔ میرے مولا نے فرمایا یہ کیا آہستہ آہستہ باتیں کر رہے ہو، ذرا بلند آواز سے بات کرو۔ تو کسی نے جرأت کی اور اٹھ کے کھڑا ہوا اور کہا کہ یا امیر المومنین، یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی آئے وہ نیچے بیٹھتے گئے، کوئی بھی وہاں نہیں بیٹھا جہاں رسول خدا بیٹھتے تھے، آپ وہاں جا کر بیٹھے جہاں رسالت میں آپ بیٹھتے تھے۔ بس میرے مولا کو جلال آیا اور ممبر پہ ہاتھ مار کے فرمایا ما ھذا العواد انا راکب کتف رسول اللہ، ارے یہ لکڑیوں کے پھٹے کیا چیز ہے، میں تو نبی کے کندھوں پر سوار ہونے والا علی ہوں۔ انا راکب کتف
دنیا بھول سکتی ہے بت شکنی کے منظر کو؟ عجیب دنیا ہے، بت شکنی کی بات کرتی ہے، امیر المومنین کا نام ہی نہیں لیتے۔ بدر فتح ہو گیا، ماہ رمضان میں شعبان میں جو یہ زمین میں چھپتے ہیں، احد کا واقعہ، بدر کا واقعہ، فتح مکہ ہو گیا، جس نے فتح کیا اس کا نام ہی نہیں، وہ ٹوٹ گئے، خود ہی ٹوٹ کے گر گئے، توڑنے والے کا نام نہیں۔ یہ لوگ واقعات بیان کرتے ہیں، امیر المومنین کا نام لینا پسند نہیں کرتے۔ کس نے بت توڑے؟ مکہ فتح ہوا، 10,000 سے زیادہ کا لشکر، سرکار رسالت مآب نے مکہ فتح کر لیا، اور اس کے بعد فرمایا علی آؤ، اب وہ کام کرنا ہے جو میں اور تم کر سکتے ہیں، ہم دونوں کے علاوہ اور کوئی نہیں کر سکتا۔ مولا علی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا کام ہے؟ فرمایا اللہ کے گھر میں رکھے ہوئے سارے بتوں کو توڑنا، بت شکنی کا مقام ہے، بت توڑنے ہیں، خدا کے گھر کو بتوں کی نجاست سے پاک کرنا ہے۔ دونوں بھائی چلے، لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ہم بھی آ جائیں، ہم بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ کیا جملہ ہے سرکار رسالت مآب کا، فرمایا جس نے زندگی میں ایک لمحہ بھی کسی بت کا احترام بھی کیا ہو وہ بت نہیں توڑ سکتا۔ پیغمبر اکرم نے ثابت کر دیا کہ میرے اور علی کے علاوہ یہاں جتنے بھی ہیں یہ صرف احترام ہی نہیں، مدت و پوجا بھی کر چکے ہیں، میں اور علی توڑیں گے۔ کعبے میں گئے، بت توڑ دی، کعبے کے باہر بھی بت تھے، 360 تو کعبے کے اندر تھے، 360 کعبے کے اندر تھے، باہر بھی تو تھے، سارے بت توڑ دیے، اور انہوں نے 3 بت اوپر رکھے ہوئے تھے، لات منات عزا، تینوں بت بہت بلندی پہ رکھے تھے، چونکہ یہ ان کے مختلف مواقع پہ کام آنے والے تھے۔ عزا کو لے کے جاتے تھے جنگوں میں فتح کے لیے، لات سے بارشیں اور یہ چیزیں مانگتے تھے کہ اللہ کی رحمت نازل ہو، بارش آ جائے، اولاد مل جائے، اور منات سے یہ اپنے لیے اولاد مانگتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ان کی منتوں کے بت تھے، یہ سب سے اونچے رکھے تھے بت، جتنے بھی جہاں تک حضور کا ہاتھ جا رہا تھا، مولا امیر المومنین کا ہاتھ جا رہا تھا، توڑ دیے۔ اور اس کے بعد سرکار رسالت مآب نے فرمایا کہ علی یہ جو اونچے بت پڑے ہیں نا، یہ جو لات منات عزا ہے جی، یہ جو اوپر ہے یہاں میرا ہاتھ نہیں جا رہا۔ کس کا ہاتھ نہیں جا رہا؟ توجہ ذرا، کس کا ہاتھ نہیں جا رہا؟ وہ احمد مختار جنہیں اللہ نے یہ اختیار دیا ہے کہ مسجد کی اپنی مصلی اور مسند پر بیٹھ کر اشارہ کر دیں تو آسمان پہ چمکتا ہوا چاند 2 ٹکڑے ہو جائے، سورج کو حکم دیں تو غروب ہونے کے بعد دوبارہ طلوع کرے، واپس پلٹ آئے۔ وہ نبی فرما رہے ہیں علی یہ اونچے رکھے، میرا ہاتھ نہیں جا رہا۔ یا رسول اللہ کیا کریں؟ کوئی سیڑھی لے آئے، کوئی ڈنڈا یا بانس وغیرہ لے آئے؟ اچھا آپ کو معجز نما ہے، اور پھر ماشاءاللہ دراز قد لوگ بھی مل جاتے ہیں، کچھ لایا جا سکتا ہے نا بھائی۔ اب ہاتھ نہیں جاتا ہمارا، یہ بلب چینج کرنا ہو تو کچھ نہ کچھ تو کریں گے نا، کیا خیال ہے؟ کسی کو کہوں گا یا کوئی مسجد کی انتظامیہ، امام بارگاہ کی انتظامیہ کوئی سٹول لائے گی، کوئی اونچی چیز پر میز پر کھڑے ہوں گے، کسی کو بھی نہیں کہیں گے جناب آئیے ہم آپ کے کندھوں پر سوار ہو جائیں۔ توجہ چاہ رہا ہوں، بات بس وقت ختم ہو رہا ہے، بالکل بڑی تیزی سے وقت گزرتا ہے۔ رسالت مآب کے پاس معجزہ بھی ہے جو چاند توڑ سکتا ہے، اگر بت کو اشارہ کرتے یہ تینوں گر کے ٹوٹ نہ جاتے، لیکن حضور نے معجزہ نہیں دکھایا، سیڑھی نہیں منگوائی، کوئی سٹول وغیرہ کوئی اونچی چیز نہیں منگوائی، کچھ بھی منگوا سکتے تھے مگر نہیں، کہا علی آؤ میرے کندھوں پر سوار ہو جاؤ۔ دنیا کو دکھا رہے ہیں کہ علی کی عظمت کو سمجھیے کہ میں صاحب معجزہ ہو کر دین کے کام میں کسی اور چیز سے یا کسی اور شخص سے مدد نہیں لیتا، اگر مدد لیتا ہوں تو علی
نہیں پڑھ رہا ہوں اور نہ اتنا ٹائم ہے، میں تو مقصد کی بات عرض کر رہا ہوں۔ امیر المومنین کو کندھوں پر بلند کیا، اور کیا امیر المومنین کا منظر ہے۔ فرید الدین اختار نے بھی کہا اپنی مثنوی میں، شد بدوش احمدان رشک ملک چون دعائے مستجابہ بر فلک۔ پیغمبر کے کندھوں پر جب علی بلند ہوئے تو یہ علی یوں لگ رہے تھے جیسے نبی کی دعا قبول ہوتی ہوئی عرش میں جا رہی ہو۔ دعائے پیغمبر کسی مشرک کے بارے میں نہیں ہو سکتی، دعائے پیغمبر کسی کافر اور بت پرست کے لیے نہیں ہو سکتی۔ نبی کی دعا علی کے لیے تھی، جیسے موسیٰ نے دعا کی تھی پروردگار مجھے ہارون دے دے، محمد نے دعا کی تھی پروردگار مجھے علی دے دے۔ کندھے پر اٹھایا، میرے مولا نے سارے بت توڑ دیے، توڑ رہے ہیں اور پھینک رہے ہیں۔ تم نے بت بنائے تھے، ہم نے توڑ دیے، آئندہ بھی بت بناؤ گے تو اسی طرح توڑ کے پھینک دیں گے۔ اور علی کی عظمت کردار نے بڑے بڑے بتوں کو توڑ کے پھینک دیا ہے، بت توڑ دیے۔ اب ظاہر ہے کہ منظر دیکھنے والے تو بہت ہوتے ہیں نا، منظر دیکھنے والے تو ماشاءاللہ ہر جگہ پروانے جمع ہو جاتے ہیں۔ اب لوگ آ رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے۔ اور سرکار دو عالم اپنے بھائی کو اپنے کندھوں پر اٹھائے ہوئے ہیں، اور کندھوں پر اٹھانے کے بعد دنیا منظر دیکھ رہی ہے۔ ایک بزرگوار آگے بڑھے اور علماء اہل سنت نے، شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے اپنی کتاب مدارج النبوہ میں لکھا، اور بھی بہت سی کتابیں ہیں، اور یہ الحمدللہ اردو ترجمے کے ساتھ نیٹ پہ ملتی ہیں، دیکھ لیجئے۔ انہوں نے نقل کیا ہے کہ ایک بزرگ نے آ کر کہا، کیونکہ اصل کتاب فارسی میں، یا رسول اللہ چکار بھی کو نہیں، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ یعنی یہ علی کو کندھوں پر آپ نے اٹھایا ہوا ہے۔ تو میرے نبی نے مسکرا کے فرمایا، علی کار حق بھی کند من بار حق بھی کشم، علی حق کا کام کر رہا ہے اور میں نے حق کا وزن اٹھایا ہوا ہے۔ اگر امیر المومنین اسی طرح کے طیب و طاہر نہ ہوتے تو کیسے رسول اپنے کندھوں پر اٹھا لیتے؟ اس لیے کہ ہم سب مسلمان، ہم سب کا جو ہے یہ عقیدہ کہ قرآن پہ قرآن رکھا جا سکتا ہے، قرآن کے اوپر قرآن کے علاوہ چاہے کوئی دینی کتاب ہو ہم نہیں رکھ سکتے ہیں، اجازت نہیں ہے۔ قرآن کا احترام یہ ہے کہ قرآن کے اوپر فقط قرآن آ سکتا ہے، اور یہی بات حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمائی تھی۔ جب گورنر کے مدینے کے ایک گورنر نے کہا تھا کہ رسالت میں آپ نے علی کو کندھوں پر کیوں اٹھایا تھا، تو آپ نے مختلف جواب دیے، اور ایک مقام پہ آ کے فرمایا کہ یاد رکھیں اس لیے اٹھایا تھا کہ دنیا کو بتا سکیں کہ قرآن پر قرآن آتا ہے، قرآن پر کتابیں کوئی اور کتاب نہیں رکھی جا سکتی۔ وہ نہ سمجھا تو کہا زدنی بیانا یا ابن رسول اللہ، مولا پہلے 4-5 جواب دے چکے تھے، نہیں سمجھا، کہا یا ابن رسول اللہ کچھ اور ارشاد فرمائیے، تو مولا نے فرمایا جواب بہت ہیں مگر آخری جواب دے رہا ہوں، اس کے بعد نہ پوچھنا۔ علی کو اس لیے اٹھایا تھا کہ رہتی دنیا تک کہ انسانوں کو بتا سکے کہ معصوم کے کندھوں پر معصوم کے قدم آ سکتے ہیں، یعنی معصوم کا جانشین معصوم ہو سکتا ہے، غیر معصوم نہیں ہو سکتا۔ یہ عصمتوں کا گھرانہ، یہ معصومین کا گھرانہ، جانشین پیغمبر، منزل جانشینی پر پروردگار عالم نے ان 12 ہستیوں کا انتخاب کیا ہے جو پیغمبر جیسے معصوم ہیں۔ پیغمبر نہیں ہے، نبی نہیں ہے، مگر پیغمبر اکرم کے ہدایت میں جانشین ہے۔ امت کی ہدایت کے لیے امیر المومنین سے لے کر حضرت حجت تک ویسے ہی معصوم و طیب و طاہر ہیں جیسے سرکار رسالت مآب معصوم و طیب و طاہر ہے، اور اسی مقام عصمت پہ فائز ہیں حسین ابن علی۔ بس عزیزو،
7ویں تاریخ بھی ختم ہو گئی اور 7 محرم سے اہل بیت کا پانی بند ہو گیا۔ ہم تو پانی پئیں گے، ٹھنڈا پانی پئیں گے، ہر قسم کی پیاس ہر طریقے سے بجھائیں گے، مگر امام نے آپ کو پیغام بھیجا ہے، اے میرے شیعو، جب ٹھنڈا پانی پینا تو ہماری پیاس کو یاد کر لے۔ امام کے بچے پیاسے ہیں، امام کے خیام میں پانی ختم ہو رہا ہے، 8 گزری 9 گزری، شب عاشور آئی۔ شب عاشور امام کے خطاب کے بعد یہ گفتگو ہو رہی ہے بنی ہاشم کے جوانوں میں کہ کل سب سے پہلے کون شہید ہو۔ حضرت عباس فرماتے ہیں علی اکبر پہلے میں جاؤں گا، میں شہید ہوں گا، تم مجھ سے پہلے نہ جانا، اس لیے کہ تم میرے بھائی کی آنکھوں کا نور ہو۔ اکبر جب تم گھوڑے سے گرو گے تو میرے بھائی حسین کہیں گے اکبر تیرے بعد میری دنیا تاریخ ہو گئی۔ شہزادہ علی اکبر فرماتے ہیں چچا جان آپ میرے بابا کا زور کمر ہے، پہلے میں جا کے شہید ہوں گا، اس لیے کہ جب آپ گھوڑے سے گریں گے تو میرے بابا کہیں گے عباس تیرے گرنے سے میری کمر ٹوٹ گئی۔ یہ دونوں میں گفتگو ہو رہی ہے۔ جناب قاسم آگے بڑھے اور کہا چچا نہ آپ پہلے جائیں، چونکہ آپ کی شہادت سے مولا کی کمر ٹوٹ جائے گی۔ بھیا علی اکبر نہ آپ پہلے جائیں، آپ کی شہادت سے میرے چچا کی آنکھوں کا نور ختم ہو جائے گا۔ میں یتیم بچہ ہوں، میرے مرنے سے نہ کسی کی کمر ٹوٹے گی نہ مولا کی بینائی ختم ہوگی۔ بس عزادارو یہ جملہ مولا حسین نے سنا اور آگے بڑھ کے قاسم کو سینے سے لگایا۔ قاسم کس نے کہا تو یتیم ہے؟ کس نے کہا تو میرا بیٹا ہے، میری جان ہے، تو میرے ساتھ ساتھ ہے؟ تو لگتا ہے بھائی حسن میرے ساتھ ہے۔ تو مجھے قاسم اکبر سے بھی زیادہ پیارا ہے، تو مجھے عباس سے بھی زیادہ پیارا ہے، تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میرے بھائی کی یادگار ہے، میں تجھ کو دیکھ کر بھیا حسن کی زیارت کر لیتا ہوں۔ یہی وجہ ہے عزیزو، سب کو مولا نے جلدی اجازت دی مگر قاسم جاتے ہیں، مولا اجازت نہیں دیتے۔ اور 10 محرم کو جناب ام فروا دیکھ رہی ہیں شہداء کے جنازے جا رہے ہیں۔ ابھی آپ نے جناب ام فروا کو ان کے فرزند کا پرسہ دینا ہے، سب کے جنازے آ رہے ہیں، کہا فضا میرے قاسم کو بلاؤ۔ جناب قاسم آئے، شہزادی فرماتی ہے قاسم تم اب تک زندہ ہو؟ بنی ہاشم کے جنازے آ رہے ہیں، میں بنی ہاشم سے نہیں ہوں، کل کو لوگ کہیں گے ام فروا بنی ہاشم کی نہیں تھی، اپنے بیٹے کو بچا کے رکھا، تم اب تک کیسے زندہ ہو؟ مجھے فاطمہ زہرا کی بارگاہ میں سرخرو کرو۔ شہزادہ فرماتا ہے اماں جان میں کیا کروں، میں تو بار بار اجازت لینے جاتا ہوں مگر مولا اجازت نہیں دیتے۔ بیوی نے بیٹے کا ہاتھ پکڑا، مولا کے خیمے میں آئی، مولا نے بابج کو آتے دیکھا، احترام میں کھڑے ہو گئے اور فرمایا آپ نے کیوں زحمت کی، مجھے بلا لیتی۔ شہزادی نے فرمایا مولا اس لیے آئی ہوں، بس ایک بات بتائیے کیا بیوہ کی قربانی قبول نہیں کریں گے؟ اجرکم علی اللہ۔ خدا ان آوازوں پر رحمت نازل فرماتا ہے جو مظلوم کے غم میں بلند ہوتی ہیں، کیا بیوہ کی قربانی قبول نہیں کریں گے؟ میرے قاسم کو اجازت دیں۔ امام فرماتے ہیں بھابی یہ میرے بھائی حسن کی یادگار ہے، یہ مشابہ حسن ہے، اس کو دیکھ کر میں بھیا کی زیارت کرتا ہوں۔ بی بی نے امام کا وصیت نامہ دے دیا، لکھا تھا میرے بھائی حسین